ایم سوری ٹو بی دا بیئرر آف بیڈ نیوز، لیکن انفارچونیٹلی اچھی خبروں کے ساتھ ساتھ اس وقت ہمارے پاس سب سے زیادہ اہم جو رول ہے کہ آنے والے کرائسس سے آپ کو آگاہ کیا جائے اور اس کی طرف نظر ثانی کرنے کے لیے ہائیسٹ اتھارٹیز پہ پریشر بلڈ کیا جائے. وی ایز اے سوسائٹی نیڈ ٹو بی ایڈوکیٹس آف اٹ. اس وقت عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں جی. مہنگائی کا طوفان اگر چند مہینے سے آیا ہوا ہے، سیلاب سے پہلے بھی، تو کہا جا رہا ہے چیزوں کا بوائکاٹ کریں، لیکن جو چیزیں نیسیسری ہیں، جو اشیاء خورد و نوش آپ کے سروائیول کے لیے نیسیسری ہیں، عام آدمی کے لیے اس کا بوائکاٹ کرنا ناممکن ہے. اور یہی وجہ ہے کہ من مانی قیمتیں چل رہی ہیں. حکومت کی طرف سے بھی جو پرائس انڈیکس دیا جاتا ہے اس پہ ہارڈلی کوئی چیز بک رہی ہوگی، بلکہ ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا کنزیومر انڈیکس کے مطابق اگر صرف اور صرف سندھ کے صوبے کو دیکھا جاتا سیلاب کی صورتحال سے پہلے، تو جو سجیسٹڈ پرائسز ہیں، جو ریٹ گورنمنٹ سیٹ کرتی ہے، ریٹ آف دا گورنمنٹ اتنی ویک ہے کہ وہ اس سے تقریباً 100% زیادہ پہ اس وقت آپ کو مارکیٹ پہ چیزیں مل رہی تھیں. لیکن یہ سب سچویشن تب تھی جب ذخیرہ اندوزی بھی تھی، منافع خوری بھی تھی. اس وقت صورتحال مختلف اس لیے ہے کیونکہ اب بہت ساری چیزوں کی شارٹیج ہونے والی ہے. آپ کی معیشت کا جو حجم ہے وہ سکڑتا چلا جا رہا ہے. آپ کی سٹاک مارکیٹ کے سامنے اس وقت صورتحال بہت ابتر ہے اور اب سروائیول کی جنگ کی بات ہو گئی ہے. ان سیلاب زدگان تک ہمارے پاس کئی لوگ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے آگے کہہ رہے ہیں کہ ان تک بھی اشیاء خورد و نوش پہنچانا مشکل، کیونکہ تمام تر جو زمینی رابطے ہیں وہ منقطع ہیں. بہت بڑی تعداد میں لوگ اس وقت امداد کے منتظر ہیں. اس کا ایک دباؤ آپ شہری زندگی پہ اور باقی جگہوں پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ انہی دیہی علاقوں سے، انہی سندھ کے، بلوچستان کے، کے پی کے علاقوں سے ہماری سپلائی چینز وابستہ تھی. مال مویشی، سبزیاں، اناج، گندم سب یہی اگتا تھا اور بہت ساری کھڑی فصلیں اس وقت تباہ ہوئی ہیں. صورتحال یہ ہے کہ ایران، افغانستان، بلکہ یہاں تک کہ انڈیا سے اشیاء خورد و نوش کی تجارت کے لیے اس کے بارڈرز کھولنے کی بات کی جا رہی ہے. اس وقت I don't want to induce panic. یہ ہم بڑے محتاط اور ذمہ داری کے ساتھ یہ شو کر رہے ہیں. اس شو کو کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فوراً آنن فانن نکلیں اور اپنے گھروں میں ذخیرہ اندوزی کر لیں، بلکہ یہ اس سے الٹ وقت ہے. اگر آپ اپنی ضرورت کو پورا کرنا بھی چاہتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی سی اپنی احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو مے بی 10% مور، کیونکہ اپنے ضمیر کو اور اپنی خدائے خوفی کو آپ نے مرنے نہیں دینا کہ اگر آپ کے پاس قوت خرید ہے اور آپ کے پاس ایکسس ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ مال بٹور لیں. اور اس وقت جو شخص نوالے کے لیے منتظر ہے امداد کا، آپ اس کے بارے میں نہ سوچیں. لیکن بہرحال جی، جو اس وقت ڈائنامکس ہے، مارکیٹ ڈائنامکس، اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں. ایک اور افسوسناک خبر اپنے پینلز کو انٹروڈیوس کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ چیئرمین آف اقرا یونیورسٹی، بہت بڑا نام ہے جب ہم بات کرتے ہیں پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن، پورے ملک میں ایک بہت بڑا نیٹ ورک آف یونیورسٹیز، اقرا یونیورسٹیز کی میں بات کر رہی ہوں. اس کے چیئرمین جناب حنید لکھانی صاحب اب ہم میں نہیں رہے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں. یقیناً ایک بہت بڑا نام، آپ نے ان کو فعال دیکھا سیاست میں بھی، انتظامیہ میں بھی. اور کچھ روز قبل یہ ہمارے پاس اطلاعات آئی تھی کہ وہ ڈینگی سے سفر کر رہے ہیں. ہمارے کئی شوز میں آئے ہیں، ڈیولپمنٹ سیکٹر کے حوالے سے بات کی، لیکن انفارچونیٹلی ہی از نو مور ود اس. دس از اے بریکنگ نیوز دیٹ وی آر گیٹنگ فرام ایوری ویئر. ایک ویژنری انسان جنہوں نے ملک میں خاص طور پہ اگر تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے، شعبہ تعلیم کے لیے بہت محنت کی، مختلف ایسے ڈسپلنز میں گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ڈگریز کو آفر کیا جو کہا جاتا ہے کہ مڈل کلاس کو، خاص طور پہ جو ہماری پروفیشنل مڈل کلاس کو بیف اپ کرنے کے لیے بہت اہم تھی. اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام خدمات کو جو پاکستان کے تئیں انہوں نے کی، اس کو قبول کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کے آگے کی منزلیں آسان کرے. وہ سفرنگ فرام ڈینگی، اگین شوئنگ اس کہ ڈینگی کا تھریٹ بھی کتنا ریئل ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. سب سے پہلے آج کے مہمانوں سے آپ کو انٹروڈیوس کرتی ہوں. آج کا ہمارا موضوع آنے والے دنوں میں اشیاء خورد و نوش اور جو اہم ہماری استعمال کی چیزیں ہیں جس میں جان بچانے والی ادویات شامل ہیں، بچوں کا سوکھا دودھ شامل ہے، ڈائپرز، پیمپرز، آل آف دس از پروبیبلی وی آر گوئنگ ٹو بی فیسنگ اے شارٹیج. اس کے لیے کیا تیاری کر رہی ہے حکومت اور مختلف وہ لوگ جو اس سے منسلک ہیں. سب سے پہلے جی کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے شکیل بیگ صاحب. آپ چیئرمین ہیں CRPC یعنی کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کاؤنسل آف پاکستان کے. بہت شکریہ شکیل صاحب آپ کی موجودگی کا. لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالکریم. آپ چیئرمین ہیں پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے نارتھ ریجن کے، اور اس وقت جس طرح کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو مختلف جگہوں پہ 700 سے لے کر تقریباً 850 روپے کلو
चिकन यानी मुर्गी का गोश्त मिल रहा है, और कहा यह भी जा रहा है अगर आप बोनलेस की तरफ जाते हैं तो आपको 1000 रुपए किलो मिल रहा है, और ये कीमतें नीचे नहीं आ रही। इस वक्त शदीद नुकसान हुआ है जब हम लाइव स्टॉक और पोल्ट्री की बात करते हैं, तो यकीनन ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। इसके अलावा जी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे जनाब तौकीर उल हक साहब भी, आप चेयरमैन है पाकिस्तान, फॉर्मर चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के, उनको भी हम प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं डॉक्टर अब्दुल करीम साहब से। करीम साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है? पोल्ट्री यानी चिकन की कीमत इतनी बढ़ जाएगी किसी ने नहीं सोचा था, आने वाले दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? शुक्रिया सिद्रा। असल में हम इसको इस तरह देखें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो इन्फ्लेशन है जी। एंड फ्रॉम इन्फ्लेशन सबसे इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन जो होती है वो फूड इन्फ्लेशन है, और फूड इन्फ्लेशन को अगर हम मजीद नैरो डाउन करें तो ये प्राइमरी फूड्स में आ जाती है, जिसमें आप कह लें अनाज है, दालें हैं, ऑयल सीड्स हैं, उसके अलावा आप कह लें जी उसमें सब्जी, फ्रूट, गोश्त, अंडे, दूध, तो ये प्राइमरी फूड्स हैं जी। तो प्राइमरी फूड्स की जो पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि ये सबसे ज्यादा हर्ट करता है उस पॉपुलेशन को जो कि लो इनकम ग्रुप है। सही। और सबसे बड़ी इन्फ्लेशन की जो तकलीफ होती है वो भी इन चीजों की वजह से। नहीं करीम साहब, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा सप्लाई साइड को समझने की मैं कोशिश कर रही हूँ। देखिए ये सैलाब की सूरत हाल से जी सैलाब की सूरत हाल से पहले भी सप्लाई इसकी काफी अफेक्टेड थी। बलोचिस्तान की अगर बात की जाए, क्वेटा की कई बड़े होटल्स में जो सप्लाई चेन थी वो कराची से डायरेक्टली मुंसलिक है। इंटीरियर सिंध, केपी और जनूबी पंजाब के इफेक्ट होने के बाद ये सप्लाई की शॉर्टेज कितनी रियल है? इसमें ये सिद्रा के पिछले प्री कोविड भी ये प्रोडक्शन जो थी इनकी फीजिबल नहीं थी जी। और पिछले 3-4 साल में इनकी इनपुट कॉस्ट में बेतहाशा इजाफा हो गया। सही। अब वो उसके इजाफे को एक नेगेटिवली लिया जाता है, जिसको हम किसी सिस्टम में डाल के तो प्राइस कंट्रोल में डाला जाता है। सही। मेरा ख्याल है इट्स अ हाई टाइम कि आप जो फूड प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ बैठें, उनके साथ डायलॉग करें, उनके मसाइल हल करें। बिल्कुल सही। अगर ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उनकी फेवरेबल नहीं होगी तो ये इससे सिंपली कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो दिन ब दिन बिजनेस से बाहर निकलते जा रहे हैं। करीम साहब, ये अब मैं कॉन्वर्सेशन अपने कराची स्टूडियोज में भी लेके आऊंगी और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, प्राइसेस तो ऑलरेडी आसमान को छू रही थी, और जिस तरह कहा जाता है कि हुकूमत अगर फैसिलिटेट करने के लिए कंज्यूमर को यानी सारिफीन को भी देख रही है, प्रोड्यूसर्स को भी देख रही है और एक कीमत सेट करती है, उस कीमत पे तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वेयर इज द रेट ऑफ द गवर्नमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आपका इनसे सवाल था कि सप्लाई की क्या पोजीशन है, क्या है, तो चिकन के हवाले से बात हो रही थी। रिसेंटली मैं अभी एक कमिश्नर कराची के साथ एक मीटिंग में था, ये सैलाब ही के दौरान की बात है। तो चूंकि इस वक्त जो चिकन है ना, इसकी जितनी अफजाइश हो रही है वो कंट्रोल्ड फार्मिंग से हो रही है। पहले ये होता था कि इसकी फार्मिंग होती थी कि एक बड़ी एक समझ लें कि रवायती अंदाज से, अब ये कंट्रोल्ड फार्मिंग है और ये सैलाब में इससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जो अभी तक हमने पंजाब से भी रिपोर्ट्स ली हैं, यहाँ सिंध में भी कंट्रोल फार्म जो बने हुए। रीजंस क्या है कि पहले ये होता था कि ये कीमतों का तयन जो करते थे वो इनका एक अपना एक तरीका मैकेनिज्म होता है कि ये अनाउंस कर देते हैं। आज तक हम इस मैकेनिज्म तक नहीं पहुंच सके। हमने पीपीए पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ बेतहाशा मीटिंग्स की। उनके जो प्रेसिडेंट या उनके जो भी चेयरमैन आते हैं वो एक ही बात करते हैं कि जी हमें पता नहीं है, बस रेट हम अनाउंस हो जाते हैं। देखें, जब तक आप डिमांड एंड सप्लाई की अगर बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि चिकन खत्म हो गई। चूजा कभी ये महंगा डालते हैं, कभी ये सस्ता डालते हैं। लेकिन अफसोस के साथ मैं कहूंगा, मैं बिल्कुल खुदा न खास्ता ना इनको टारगेट कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बताऊं कि जब भी कोई बुरा वक्त आता है या पाकिस्तान में महंगाई का तासुर बनाना होता है तो हम चीजों की कीमतें इतनी ऊपर ले जाते हैं कि कंज्यूमर की उसकी अप्रोच से ही बाहर हो जाती है। और दूसरा ये कि मिसमैनेजमेंट का ये हाल है। आई कैन नेवर गेट दैट इमेज आउट ऑफ माई माइंड कि जब कोविड में यही बात की जा रही थी, थोड़े अरसे के लिए अगर केटरिंग और होटेलिंग पे और बाहर के खानों पे आपने थोड़ी पाबंदी लगाई थी तो दे वर
trucks and trucks of chicks that were dumped, यानी वो आपने हमने सबने वो वायरल, और उस वक्त ही अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि सप्लाई पे भी असर पड़ेगा, बाकी चीजों पे भी असर पड़ेगा, बट nobody paid heed to that. लेकिन इस वक्त तौकीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है. तौकीर साहब, अगेन ये गैप्स आपसे बेहतर कोई नहीं जानता. जान बचाने वाली अद्वियात, ओवर द काउंटर ड्रग्स के बारे में भी कहा जा रहा है. इस वक्त डेंगू अपने उरूज पर है और हम देख रहे हैं कि पैनाडोल, अगर एक दवा का पैरासिटामोल अगर कह लीजिए उसको, ऑलरेडी शॉर्टेज हो रही है. कीमतों की बार बार बात की जा रही है, कतई नजर इससे कि प्रोड्यूसर्स जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए मौजूदा कीमत पे दवाई बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. क्या हुकूमत इसको एड्रेस कर रही है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस वक्त जो एक सैलाब के हवाले से भी मैं बाद में बात करूंगा. पहली बात यह है कि जो जान बचाने वाली अद्वियात या वो अद्वियात जो कि कॉमन यूज की हैं, लाइक जैसे अभी आपने पैरासिटामोल का कहा जी, अब जो जिस तरीके से डॉलर रेट बढ़ा है और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ गई है, तो उसके हवाले से अगर आप ये देखें कि फिजिबली रहा कि ये जो पैरासिटामोल की गोली है ₹1.65 के करीब उसकी प्राइस है और तकरीबन ₹2.25 के करीब इसकी कॉस्ट आ रही है. तो ये इस वजह से ट्रैप में हार्डशिप केस डाला था और वहां पे उन्होंने एक बड़े अच्छे तरीके से उसको सुनने के बाद इसकी प्राइस रिवाइज की थी, जो कि पिछले तकरीबन 5-6 महीने से कैबिनेट में उसका अप्रूवल नहीं हो रहा. अब उसकी वजह यह है कि कब तक ये फिर ये प्रोडक्ट जो है ये नुकसान पे कंपनी बेचती रहेगी. तो इसका तो सबसे पहला हल ये है कि पहली ही फुर्सत में कैबिनेट को, जो कि ड्रैफ्ट ने बिल्कुल फार्मूले के हिसाब से चेक करने के बाद एक इसकी प्राइस हार्डशिप केसेस की जो अप्रूव की है उसको कैबिनेट ने अप्रूव करना है. अगर ये अप्रूव नहीं होगी, अब आप देखें डेंगू कैसे फैल रहा है इस वक्त, अगर पैरासिटामोल की गोली अवेलेबल नहीं होगी तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाएगा. बिल्कुल. बल्कि यहाँ पे तौकीर साहब ये भी कहना चाहेंगे, विदाउट नेमिंग नेम्स, कई ऐसी दवाइयाँ, आप और मैं शायद इस बात पे खफगी का इजहार करते हैं अगर दवा की कीमत में इंक्रीज आता है. आपको ये जानकर हैरत होगी, मुझे हैरत हुई कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अगर कोई भी दवा बना रही हैं, बदहजमी की दवाई बना रही हैं, हार्ट बर्न को प्रिवेंट करने की दवा बना रही हैं, 90% या 80% उनके पास मार्केट शेयर मौजूद है, वो हर बोतल के ऊपर जो आपको और मुझे महंगी लग रही है, देर एक्चुअली लूजिंग मनी. उनको ₹100, ₹150, ₹200 का नुकसान है. और सबसे बढ़कर ये कि मुल्क में ड्रैप के कवानीन इतने सख्त हैं कि ये आप नुकसान से पीछे भी नहीं हट सकते. वो सिर्फ और सिर्फ अपील कर सकते हैं कि जी आप कीमत बढ़ाने दें. मेरे ख्याल में तौकीर साहब इस पे ज्यादा बात कर सकते हैं. अदरवाइज आप उसकी प्रोडक्शन रोक भी नहीं सकते. देखिए, अभी पिछले दिनों के तकरीबन 35 के करीब बड़े इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जो कि हार्डशिप केस में काफी अरसे से फंसे हुए थे, उसकी प्राइस ड्रैफ्ट ने फिक्स की. देखिए, फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई भी अपनी मर्जी से प्राइस नहीं बढ़ा सकती, बिकॉज वी आर फुली रेगुलेटेड, और एक फॉर्मूले के हिसाब से और तरीके से जो है वो प्राइस बढ़ती है. तो ये 35 अद्वियात जो हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये कैबिनेट में गई लेकिन वहां पे रिजेक्ट हो गया. अब इसका नुकसान क्या हो रहा है कि ये तमाम 35 अद्वियात वो हैं जो कि पहले ही कम प्राइस पे थी, और अब जो इस वक्त हालात हुए, माशी हालात की वजह से, डॉलर बढ़ने की वजह से, अब इनका बनाना फिजिबल नहीं रहा. तो अगर आप वो प्रोडक्ट की प्राइस जो कि जेन्युइनली उसको ड्रैफ्ट ने एक प्राइस दी है कि इस प्रोडक्ट की एक्सेसिबिलिटी के लिए, अवेलेबिलिटी के लिए ये जरूरी है प्राइस, अगर वो अप्रूव नहीं होगी तो ये मार्केट से शॉर्ट होना शुरू हो गई है. अच्छा, इसमें इसका नुकसान क्या है कि या तो पेशेंट मारा फिरेगा या स्मगल्ड या इम्पोर्टेड करेगा, जो कि उससे तकरीबन 6-7 गुना महंगी होगी. तो जो सही तरीका है, गवर्नमेंट से ये हमारी अपील है कि जल्द से जल्द ये अद्वियात जो कि बहुत जरूरी हैं, इसको मेरिट पे इसकी प्राइस. और चीजों की तरफ भी आते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे अहम इशू है, एक तो जान बचाने की अद्वियात और दूसरा अशय खुर्दनोश, फूड सिक्योरिटी. शकील साहब, आप क्या कहेंगे इस वक्त? क्या ये अंदेशे, ये जो हमारे अभाम हैं, आर वर्स्ट फियर्स, ये कितने रियल हैं? क्या वाकई खाने पीने की जो अशिया हैं वो उसकी शॉर्टेज होने का अंदेशा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है. आपके सामने जब ये पानी शुरू हो रहा है KPK से, वहां से चलता हुआ पंजाब के उन इलाकों में, फिर उसके बाद सिंध, जो गवर्नमेंट के इदारों के साथ बैठ के जो हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं सैलाब के बाद, तो उसमें पता ये चल रहा है कि वो एरियाज जहां पर सब्जियां खासकर उनका सिलसिला था वो रुक चुका है इस वक्त.
सब्जियां हमारे पास जो अभी इस वक्त कराची में अवेलेबल हैं, ये वो सब्जियां हैं जो कराची में ही कहीं ना मलीर कहीं से आ बना रही रही है, हैं। मलीर की भी हैं, कुछ गडाप में इधर उधर से वो सब्जियां यहाँ आ रही हैं। अब उन सब्जियों के आने के बाद आपका थोड़ा सा लोड कम हो रहा है, लेकिन वो इतनी बड़ी कराची जो तकरीबन 3-3.5 करोड़ की आबादी है, उसको वो पूरा नहीं कर सकते। अब इसमें सिलसिला ये है कि हमने एक और जो आपने स्टार्ट किया था कि कोशिश करें कि हम चीजों का इस्तेमाल उतना करें कि जितनी जरूरत है। वो ये रहा है कि हम सबसे बड़ी जखीरा अंदोजी की तरफ चल जाते हैं। हमारी असराफ की तरफ जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है शकील साहब, लेकिन वापस आएंगे। पहले इस बारे में बात की गई, अगर बिजली की बात करते हैं, बिजली के नर्ख बढ़े हैं तो कहा गया कि उसकी सेविंग कीजिए, आप दुकानें जल्दी खोलिए ताकि डे लाइट का आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। लाइक वाइज अगर आपने अशिया खुर्दनोश की मैनेजमेंट बेहतर बनानी है, इस वक्त बड़े बड़े इशाइयों पे, दावतों पे हम पाबंदी क्यों नहीं लगा रहे, उसको वन डिश क्यों नहीं कर रहे। आज भी हम अपने दावतों में जब जाते हैं, शादी ब्याह की तकरीबात में जाते हैं, बहुत सारा खाना वेस्ट हो रहा है। यानी ये कितनी अजीब और तकलीफदेह हमारी रियलिटी है कि मुल्क की आधी आबादी जो कि 65% इस वक्त इलाका पानी में डूबा हुआ है, 3 करोड़ 30 लाख लोग इस वक्त बेसरोसमानी की हालत में हैं, निवाले को मोहताज हैं, लेकिन हम प्लेटें भर कर खाने को एक। अच्छा जी, सैलाब से मुतासरा है पाकिस्तान की एक बड़ी कसीर आबादी, लेकिन साथ ही साथ पूरा एक ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है मईशत के स्लो डाउन की वजह से अफेक्टेड है, लोगों की कुव्वत खरीद कम हो रही है, स्टैगफ्लेशन का हम शिकार हैं क्योंकि इसके साथ ही साथ चीजें भी नापैद हो रही हैं, उनकी सप्लाई भी कम हो रही है और यकीनन लोगों की दस्तरस से भी बाहर है। तो आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, खास तौर पर वो हमारे नाजरीन, वो देखने वाले जिनके घरों में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हो सकता है उनको अद्वियात की भी जरूरत है और बेसिक सर्वाइवल के लिए आपको खाने पीने की अशिया चाहिए। मुझे बताइएगा अब्दुल करीम साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी कि आम आदमी के लिए रेड मीट तो ऑलरेडी उसकी पहुंच से बाहर था। एक अजीब सूरत हाल है कि हमारे मुल्क की एक बड़ी आबादी यानी सैलाब और नो सैलाब, आप मेल न्यूट्रिशन का भी शिकार हैं। तो किस तरह आने वाले दिनों में जो न्यूट्रिशनल आपकी बेसिक नेसेसिटीज हैं कि आपके लिए प्रोटीन, बढ़ती हुई उम्र के बच्चों को आप गोश्त खिलाएं, उनको उनके लिए दालें, गंदुम, अनाज मैसर हो, आप कितना बढ़ता हुआ देख रहे हैं इस गैप को आने वाले दिनों में? देखिए जी, एक मैं बात जरा थोड़ा सा वाजे करूं कि जो ये पेरिशेबल कमोडिटीज हैं, जो चिकन और सब्जियां वगैरह हैं, इनकी जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो फ्री मार्केट है, वो सप्लाई डिमांड से होती है। इनको कोई भी तीसरा आदमी इनकी प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता या डिटरमिन नहीं कर सकता जी। और इस पे जब बात होती है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता और वो इसमें एक्यूज करते हैं, जी आप ज्यादा मुनाफा ले रहे हैं, महंगी बेच रहे हैं जी। लेकिन जब वो सस्ती बेच रहे होते हैं उस वक्त भी उनको सस्ती ही बेचनी पड़ती है, अपनी लागत से कम पे बेचनी पड़ती है, इसलिए उस वक्त मार्केट उनको वो प्राइस दे रही होती है। और अगर हम देखें प्राइस कंट्रोल को, कि पिछले 70 साल में कोई एक कमोडिटी हमें बता दें जिसकी हमने प्राइस कंट्रोल कर ली हो, हम कर नहीं सकते। प्राइस जो है वो मार्केट डिटरमिन करती है, मार्केट डिसाइड करती है। लेकिन जो पोल्ट्री के साथ मसला चल रहा है कि जी पिछले कोई 2013 से लेके आज 2022 हो गया, इन 9-10 सालों में पोल्ट्री की ग्रोथ स्टेगनेंट है जी। इसका मतलब है कि पोल्ट्री को जो शोबे को वो साजगार माहौल नहीं मिल रहा जिसमें वो ग्रो करती है। वो सेक्टर है जो पिछले 40 साल से 8 से 12% पर एनम ग्रो करता था और पिछले 10 साल से इसकी ग्रोथ खत्म है। पिछले 5-7 साल से कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं हुई, इसलिए कि जब एक चीज में अगर उसको प्रॉफिट नजर नहीं आएगा, जब उसकी माहौल कारोबार का ठीक नहीं होगा तो वो कारोबार ग्रो नहीं करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस हाई टाइम के इनके साथ बैठा जाए, इनकी बात सुनी लेकिन जाए। करीम साहब, मुझे ये बताइए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हुकाम बाला और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको बैठकर एक मैक्रो स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। लेकिन सवाल मेरा ये है, गुज़िश्ता कई रोज से आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ सनसनीखेज बयानात दिए जा रहे हैं, इश्तियाल अंगेजी की जा रही है, कहा जा रहा है कि जी अगर वारे में नहीं आ रहा तो सार्फिन इसको रिजेक्ट करें, चीजों का बॉयकॉट करें, उनको खरीदे नहीं। हमने पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं देखा, चीजों की कीमतें ऊपर जाती हैं लेकिन लेने वाले लेते रहते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, मैं आप बताऊं, पोल्ट्री का ये इज ओनली फ्यूचर ऑफ फूड। पाकिस्तान को आप पोल्ट्री के बगैर नहीं चला सकोगे क्योंकि ये रेगुलेटर है फूड का, प्राइसेस का भी और फूड की। इज ओनली प्रोटीन सोर्स विच इज अवेलेबल एट ए अफोर्डेबल प्राइस, ये तो एक फैक्ट है।
لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی لاگت ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں. دیر از اے وے آؤٹ. لاگت اس کی کم اگر فوڈ سیکٹر کی کم کرنی ہے تو فوڈ کے لیے بہت سارے را مٹیریلز امپورٹ ہوتے ہیں جو پاکستان میں پیدا نہیں ہوتے. اس کے اوپر ہم نے 2012-13 کے بعد کوئی امپورٹ ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس لگا دیا وچ از ٹوٹلی کاؤنٹر پروڈکٹیو. وہ سوائے قیمت بڑھانے کے اور کچھ نہیں کر رہا. میرا یہ ہے کہ آپ نے فوڈ سیکٹر کی لاگت کم کرنا ہے اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اور اس میں اگر بالکل صحیح بات کی جائے چکن کی پوٹری کی جو فیڈ ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ بھی سب امپورٹڈ ہوتی ہے. ان دا لاسٹ 75 ایئرز وی ہیو ناٹ کم اپ ود اے گڈ سبسٹیٹیوشن پلان فار دیٹ. شکیل صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے تو کہا کہ جی کاسٹ آف پروڈکشن اوپر جا رہی ہے, یقیناً اوپر جا رہی ہے, لیکن جو میرا اوریجنل سوال تھا کہ صارفین بڑھتی قیمت کی وجہ سے چیزوں کو ریجیکٹ کیوں نہیں کرتے, بوائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ صرف وہی نہیں خرید رہا جو بیچارہ خرید نہیں پا رہا, لیکن ادروائز اگر میں اس کو 500 روپے کلو میں لیتی تھی, آج اگر 700 ہو گیا میں پھر بھی خرید رہی ہوں. دیکھیں یہ تو ویسے ایک المیہ ہمارے یہاں ہے پوری دنیا میں, جبکہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں یا خدا نخواستہ کمی ہو جاتی ہے تو کنزیومر اس کا بائیکاٹ کرتا ہے. وہ اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ اگر اس کی ڈیمانڈ کو ہم کم کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی. لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ سویلائزڈ نہیں ہے. ہم باتیں بہت ساری کر لیتے ہیں لیکن جب کوئی بائیکاٹ کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ کرتے ہیں, زیادہ تر لوگ نہیں کرتے. جب ٹماٹر مہنگا ہوا تھا تو ہم نے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ, اس میں خواتین نے ویسے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا, کہ آپ بجائے ٹماٹر کی جگہ آپ دہی کا استعمال کریں. تو یقین کریں اس سے ٹماٹر کو جھٹکا اتنا برا لگا تھا کہ 400 سے فوری طور پہ ٹماٹر جو ہے نا وہ 250 پہ آ گیا تھا. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے. لیکن یہ چیز ہم نے چکن میں بھی دیکھی تھی شکیل صاحب, جب قیمت بڑھی تھی تو یعنی ہم نے خود رپورٹ بنائی تھی. ہم بہت سارے جو مرغی فروش ہیں ان کے پاس گئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی خریدنے والا کوئی نہیں, ہم پورے دن بیٹھے رہتے ہیں. ایسے ہی. اور ابھی بھی جیسے چکن کی بات ہو رہی ہے نا, دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں, اس میں ہڈن پرائزز ہیں. ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی جیسے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, بالکل صحیح بات ہے کہ جب جہاں ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو یہ لوگ اس کی قیمت اوپر لے جاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ چکن میں ہم نے خود جو پیسے پکڑے ہیں کہ جو صارف سے زیادہ لیے جاتے ہیں وہ ہیں تقریباً کوئی 100 روپے 1 کلو کے اوپر زیادہ چارج کیے جاتے ہیں. وہ ہول سیل بیچ میں انوالوڈ ہوتی ہے, اس کے اوپر باقاعدہ پیسہ چلتا ہے, پھر اس کے بعد ریٹیل کے اوپر آ کر. اور پھر ایک چیز اور بڑی لوگوں کے لیے شاید یہ نہیں ہوگی کہ مرغی ذبح ہونے کے بعد بھی اس کو آپ پرچیز کر لیتے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ مرغی جو ہے نا, مرغی جو بیچ رہا ہوتا ہے, ریٹیل کر رہا ہوتا ہے, اس کو تقریباً 30 سے 35 روپے کلو کے اوپر دے کے جاتی ہے, کیونکہ اس کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں, یہاں تک کہ آتے وہ لوگ لے کے چلے جاتے ہیں کہ جو وہ گھی بناتے ہیں, جو ہر چیز مردہ تو خیر دیکھیں وہ تو اللہ تعالیٰ, وہ تو ایک الگ ہی سیناریو ہے جس سچویشن میں ان کو, کیونکہ ہم پرٹیکولرلی اس کی بات کر رہے ہیں, ویسے تو تمام ہی سچویشنز کا یہی حال ہے. اس وقت آپ پیاز کی بات کر لیں تو آپ کو 350 سے لے کے 500 روپے کلو تک مل رہا ہے. ٹماٹر کی قیمت اوپر ہے, یہاں تک کہ لیموں کی بات کی جائے تو وہ بھی عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو رہا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر اقبال صاحب قریشی آباد. جی قریشی صاحب کیا کہیں گے؟ پہلے تو آپ کے پاس بہت ہی اچھا آئی پینل ہے, بہت ہی پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کا. صدر اقبال صاحب آپ دیکھیں, قوم جو ہوتی ہے وہ کسی قائد کو دیکھ کے کسی لیڈر کو بنتی ہے. گھر بنتا ہے باپ کو ماں کو دیکھ کے بنتا ہے. ایوب خان کے زمانے میں پلاننگ کمیشن بنا تھا, آج بھی کاغذ پڑے ہوئے ہوں گے کہ جتنے ڈیم بنائے جا رہے ہیں ان کے پیچھے جتنے ساتھی نال ہیں ان کے اندر چیک ڈیم بنائی جائے گی, درخت لگائے جائیں گے. صدر اقبال وہ کاغذ ابھی بھی پڑے, ایوب خان قبر میں لے کے نہیں گیا. ہم نے کتنا کام کیا. اب پیاز ٹماٹر کی آپ بات کرتی ہے صدر اقبال, ظالم قوم اور منافق قوم کبھی بھی نہیں سمجھتی کسی عذاب سے. یہ قرآن کے اندر ہے. قرآن مجید میں اللہ نے 70 مقام پر درختوں کا ذکر کیا ہے. آپ نے وہ سارے جڑ سے اکھیڑ دیے, پہاڑوں سے لے کے زمین تک. ہم ہو چکے ظالم. ہم دیکھیں اس ظلم کے بعد بھی ہم نہیں سمجھ رہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سر کال کرنے کے لیے. بڑی اہم آپ نے بات کی, کیونکہ یہ جتنی اشیاء خوردونوش ہیں, کھانے پینا, اناج, سبزی, کھیت کھلیان, یہ سب کے سب ہمیں قدرت پرووائڈ کرتی ہے. مجھے بڑی اچھی لگتی ہے سینگ کہ the nature can provide for a man's need, یعنی ہماری ضروریات کو تو پوری کر سکتی ہے, but the nature can not provide for man's greed.
یہ جو ہمارا لالچ کا اس وقت عنصر ہے، اسراف جو ہمارے ارد گرد ہے، مجھے بڑی شرم آ رہی تھی. تو حقیقی صاحب شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، سفارتی تعلقات اپنی جگہ، لیکن بہت سارے ایسے سفرا جو اس وقت پاکستان کی مشکلات کا جائزہ لینے کے لیے یہاں پہنچے ہیں، سفارتی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کہ ہماری امداد کیسے ہو، ان کے لیے لاوش عشائیے دیے جا رہے ہیں. یعنی ہمارے پارلیمان کی طرف سے ان کے لیے 5 کورس میل والا ایک ڈنر ارینج ہو رہا ہے. یعنی what are we doing and what is the message that we are sending out؟ کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ میسج جو ہے وہ اس کو ڈائلیوٹ کر رہا ہے جو گریوٹی ہے اس وقت سچویشن کی. تو آئی تھنک کہ ہمیں یقیناً آپ صحیح کہہ رہی ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت سارا کا سارا فوکس چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا ڈفرینٹ ادارے ہوں، ہر ایک کو جو ہے اس طرف دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بہن بھائی اور یہ جو اتنا تقریباً 1/3 آف پاکستان از لائک اے ریور اور وہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، تو سارا فوکس ان کی بحالی کی طرف توجہ دینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، جان بچانے والی ادویات میں بار بار ذکر جہاں ہم ڈینگی، ملیریا، گیسٹرو اسکن ڈیزیزز کا کر رہے ہیں، ایک اور چیز جو سر اٹھا رہی ہے، یقیناً سیلاب کے ساتھ آتے ہیں بہت سارے وینمس انسیکٹس اینڈ اینیملز، جس میں سانپ کا ذکر ہے، بچھو کا ذکر ہے. ان ٹینٹ کی جہاں پہ یہ آبادیاں مقیم ہیں اس وقت، ان کو یہ مشکلات کا بھی سامنا ہے. اس کے لیے دوائیاں کافی ہیں ہمارے پاس اس وقت؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب بھی اس طرح کی نیچرل یہ جو کلیمٹی آتی ہے، فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہمیشہ پیش ہوتی ہے، چاہے وہ 2010 کا سیلاب ہو یا جو زلزلہ آیا تھا وہ ہو یا کووڈ کا دور دیکھیں. تو اس دفعہ بھی سب سے پہلے یہ ہوا ہے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے، PPMA نے، تمام کمپنیز نے مل کے ایک بہت وافر مقدار میں ادویات جو ہے وہ مہیا کی ہیں اور ڈونیٹ کی ہیں. اور ابھی ہم نے لاسٹ ویک پرائم منسٹر شہباز شریف کے پاس جا کے نہ صرف وہاں پہ ہم نے ایک کثیر اماؤنٹ دی ہے فار دی ریلیف آف پیپل، بلکہ وہ ادویات جیسے آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس وقت جو سیلاب کی وجہ سے اسکن ڈیزیز ہیں، آنکھوں کی وبائی امراض ہیں، گیسٹرو ہے، ڈائریا ہے، اور پھر یہ جو اینٹی ملیریل ادویات ہیں کیونکہ ملیریا پھیل رہا ہے اور ڈینگی ہے، تو یہ ساری ادویات جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ادویات ہم نے مہیا کی ہیں اور ہم اس کو مزید مہیا کریں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی بریک پہ جانے سے پہلے. کئی دفعہ مس مینجمنٹ ہمیں لے ڈوبتی ہے. ہم نے بہت دفعہ یہ دیکھا ہے کہ ایسی ڈونیٹ کی ہوئی ادویات ایکسپائری ڈیٹ کے بعد گوداؤن سے ملتی ہے، یا پھر جو ڈونیٹڈ ہوتی ہے، جو گفٹ کی گئی ہوتی ہے، اس کو بھی پیسے چارج کر کے بیچا جا رہا ہوتا ہے. جب آپ کی نالج میں یہ آتا ہے ایز اے فارماسیوٹیکل کمپنی، کیا ری ایکشن ہوتا ہے آپ کا؟ ظاہر ہے بہت افسوس ہوگا، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں، دیکھیں ڈونیشن کرنا آسان کام ہے، لیکن اس کو صحیح طریقے سے جو حقدار لوگ ہیں ان تک پہنچانا، اس کی SOP بنے اور اس کو کنٹرول یہ گورنمنٹ لیول یا جو بھی NGOز اس میں کام کر رہی ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ادویات جو مہیا کی جائیں اس کو وقت پہ جو ہے وہ دیا بھی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کہیں میل پریکٹس نہ ہو کہ وہ مارکیٹ میں نہ نکلیں. یہ کنٹرول کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. اور اس میں کتنی افیکٹو ہے ہمارا موجودہ انتظامیہ، اس پہ ہم بات کریں گے. شکیل صاحب سے، عبدالکریم صاحب سے بھی ان کی ان پٹ لیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں مردہ مرغی سے لے کر سب سٹینڈرڈ اناج اس وقت آپ کے تندور پہ جو عام آدمی کے لیے روٹی مل رہی ہے اس میں ہارڈلی آپ کو کوالٹی اناج ملے گا. اس کا پیلا پن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزوں کی مکسنگ ہوئی ہے. کیا ہم دانست رکھتے ہوئے، نظر رکھتے ہوئے بھی ان چیزوں کو دیکھ نہیں پا رہے یا دیکھ کر بہت ساری اشیاء خورد و نوش کی یہاں پہ ذکر ہوا، چاول کا ذکر ہوا، گندم کا ذکر ہوا. لوگوں نے پرائس ایڈوانٹیج کی وجہ سے چینی بنانی شروع کر دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ چینی آپ اکیلے کھا نہیں سکتے، اور وہ ہو سکتا ہے کھانے پینے کے بعد، لیکن چینی بھی ماشاءاللہ ہم استعمال اسی طرح کرتے ہیں. چائے جو آپ کی اور میری محبوب ترین مشروب ہے ہمارا، اور ہمارا دن نہیں اس کے بغیر شروع ہوا تھا، اس کی ایک پتی بھی پاکستان میں نہیں اگتی، وہ سب امپورٹ ہوتی ہے، اس میں بھی مشکلات کا ہمیں سامنا ہے. پھر چائے ہم یقیناً دودھ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. 7واں بڑا ملک ہے جی جب ہم بات کریں دودھ کی پروڈکشن کا، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی یا تو یہ سب سٹینڈرڈ دودھ ہوتا ہے یا یہ کبھی مارکیٹ پلیس تک پہنچ نہیں پاتا. مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ کچھ ٹیسٹ کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کراچی سندھ جو سب سے زیادہ دور ہے اس طرح کے ڈیری فارم سے، وہاں پہ جو دودھ آ رہا ہے اس کی کوالٹی پنجاب کے میں میسر آنے والا یا دستیاب ہونے والے دودھ سے بہتر ہے.
ہے؟ یہ سوال میں عبدالکریم صاحب آپ کی طرف لے جانا چاہوں گی. پولٹری کے ساتھ ساتھ یقیناً آپ ڈیری سے بھی وابستہ ہیں. ایک تو ویلیو ایڈیشن نہیں ہو پا رہی, دودھ دہی تو چلیں ہم استعمال کر رہے ہیں, لیکن چیز, پنیر, گھی بنانا, باقی چیزیں کرنا وہ ہم نہیں کر پا رہے, اور بہت سارے دودھ کا ضیاع کرتے ہیں. بڑے عرصے سے وائٹ ریولیوشن کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہ ہو نہیں پا رہا ہم سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح دیکھیں, آپ اگر کوئی گاڑی چلائیں نا تو آپ بریک اور ایکسیلیٹر ایٹ دا سیم ٹائم نہیں دے سکتے. صحیح. وی ہیو ٹو ٹرسٹ مارکیٹ. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے دودھ میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک اس کی کوالٹی, ایک اس کی پرائس. صحیح. ایک چیز کو ہم چھوڑنا پڑے گا. ہم نے کوالٹی کو کمپرومائز کر دیا, پرائس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. دنیا نے پرائس کو چھوڑ دیا ہے اور کوالٹی کو کنٹرول کیا ہے. آپ اگر دودھ کی کوالٹی پہ 100% قدر لگا دیں کہ اس کے علاوہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور پرائس کو چھوڑ دیں, پرائس ہمیشہ صارف اور سیلر کے درمیان خود بخود ڈیسائیڈ ہوتی ہے, پرائس مارکیٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. سر لیکن یہ جو بیسک نیسیسٹیز کی چیزیں ہیں, پھر وہی بات آ جائے گی, تو پھر عام انسانوں کی, عام عوام کی دسترس سے تو نکل جائے گا. شکیل صاحب آپ کی بات سے ڈس ایگری کر رہے ہیں. شکیل صاحب مجھے یہ بتائیے ایک اور طریقہ, یعنی اگر میں مہذب تہذیب یافتہ ممالک کی طرف دیکھتی ہوں, ترقی پسند ممالک کی طرف دیکھتی ہوں, یورپ کی بات اگر کی جائے, یورپ میں کھلا دودھ یا را ملک آپ نہیں استعمال کر سکتے. دیر از نو وے. تو جو آپ بات کر رہے ہیں نا کوالٹی والی, کوانٹٹی والی, پرائس کو چھوڑ دیں, لیکن پھر پورا انفراسٹرکچر ساتھ چلتا ہے کہ جی دودھ کی کلیکشن بھی ہوگی, جو فارمر ہے جو اس شعبے سے منسلک ہے اس کو پرائس بھی اچھی ملے گی, اور اس کے بعد ایونچولی اس کو ٹیٹرا پیک کر کے, اس کو اسٹرلائز کر کے دودھ کو مارکیٹ میں بیچا جائے گا. ہم وہ کام تو کرنا نہیں چاہتے, لیکن ہم پرائس کے اوپر بھی اکتفا نہیں کرتے. میں جی شکیل صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پرائس اگر کنٹرول نہ کی جائے تو آپ یقین کریں کہ جس طریقے سے آئے دن روزانہ ڈیری فارمرز روزانہ کی بنیاد پر وہ پرائس کو اس کو اوپن کرتے ہیں, اور اس کا نقصان کنزیومر کو ہوتا ہے. اور یہ کہہ دینا کہ ہم اسے چھوڑ دیں تو چھوڑا ہی ہوا ہے, ابھی تک کس نے روکا ہوا ہے؟ ان کو اپنی مرضی سے پرائز لے رہے ہوتے ہیں جتنے بھی ہیں. ہم میرا خیال ہے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ کس طریقے سے, اور جو 1 لیٹر, آج سے طرح میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں, 1 لیٹر جو دودھ ہوتا ہے نا اس کی جو پرائز نکالی جاتی ہے, چونکہ میں اس کمیٹی کا حصہ ہوں, آپ یقین کریں ان کا جو کپڑا مارتے ہیں نا بھینس کو صاف کرنے کا, اس کی قیمت بھی ہم دیتے ہیں. یہاں تک کہ ہارڈ ویئر اگر کوئی انہوں نے اسکرو لگایا ہے تو اس لیٹر کے اندر وہ بھی شامل ہے. اگر بھینس کو اس کھنڈے سے اس کھنڈے تک باندھا ہے تو اس کی قیمت بھی شامل ہے. صرف دودھ کی قیمت نہیں ہم دیتے. تو وہ سارا نکالنے کے بعد جو قیمت نکلتی ہے وہ کنزیومر پیڈ کرتا ہے, اور اس کے بعد بھی جو دودھ مل رہا ہے وہ ملاوٹ. اور پھر یہ ہم سے کہتے تھے کہ جب میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں 6 سے 7% ہم آپ کو فیٹ دیں گے. فیٹ عام کنزیومر کو 3-4% مل جائے تو بڑی بات ہے. اور اس میں ملاوٹ کے بھی کئی طریقے دیکھیں, کچھ پانی کا ملاوٹ ہے. یہ کیا کرتے ہیں ریٹیل تک لانے کے لیے, چونکہ ریٹیلر کیا کرتا ہے وہ چیک کرتا ہے کہ یار مجھے دودھ صحیح ملا نہیں ملا, پھر وہ ریٹیلر نے خود بھی کرنا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگ کرتے ہیں, لیکن جو کرتے ہیں میں ان کی بات کروں گا. تو اس میں یہ فیٹ چیک کر کے لیتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں کاؤ ملک یوز کرتے ہیں, یعنی کہ بھینس کے دودھ میں کاؤ کا ملک یوز کرتا ہے, جس کا میں وٹنس ہوں اور جس کو انہوں نے خود ایگری کیا ہماری میٹنگ میں کہ ہاں جی ہم یہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نہیں پورا کر سکتے. تو آپ پورا نہیں کر سکتے تو آپ قیمت تو ہم سے بھینس کے دودھ کی لے رہے ہیں, کیونکہ فل کریم دودھ جو ہوتا ہے وہ بھینس کا دودھ ہوتا ہے. تو اب یہ کہہ دینا, اور اس کو اگر ہم چھوڑ دیں کھلا تو چکن چھوڑیے. آپ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائس کو کھلا چھوڑنے کی بات تب کی جائے جب دوسری طرف کوالٹی مینٹین ہو اور آپ کی انٹینشن صحیح ہو. آپ یہ ابھی پرائس کنٹرول کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی جو پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہا ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہے. اچھا جی, تندور پہ ذرا عام آدمی جو اس وقت روٹی, جو اس طرح کی روٹی دستیاب ہے اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. اس پہ شکیل صاحب آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ یہ پیلے رنگ کی ہائی سوڈا والی روٹی جس کو کھا کر آپ کو بدہضمی ہو رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے آپ اپنی باڈی میں سیمنٹ ڈال رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی تو سمپل سی بات ہے کہ آٹا جو ہوتا ہے نا, جب گندم کو ہم اس کو آٹے کی شکل میں لے کر آتے ہیں تو وہ چکی میں پسنے کے بعد چاہے وہ فلور مل میں ہو یا وائٹ ہوتا ہے, وہ کبھی پیلا نہیں ہوتا. اور ہم نے زندگی بھر دیکھا جہاں اس میں جب آپ چیزیں ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں, اس میں ملاوٹ شروع کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ آٹا اپنی شکل بدلنا شروع کر دیتا ہے. آپ دیکھیں اس وقت جو تندور پہ روٹی بک رہی ہے, اور تقریباً میں سمجھتا ہوں 70-80% تندور ایسے ہیں کہ وہ پیلی روٹی اور اس کو آپ
کھا نہیں سکتے. اگر آپ 2 ربڑ کی منٹ روٹی ہوتی ہے. آپ اس کو اگر باہر رکھ دیں, جی بالکل وہ ایسے ربڑ کی روٹی, اور سیکنڈلی اگر آپ باہر رکھ دیں تو اس کے بعد تو آپ اسے چبا نہیں سکتے. جی اتنا مضبوط کھانا آپ کو مل رہا ہے اس وقت پاکستان میں کہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اس کو چبانا اور اس کو ہضم کرنا. لیکن ویری کوئکلی, کیونکہ اہم چیزوں کی طرف ہم جا رہے ہیں, عبدالکریم صاحب کوئکلی مجھے بتائیے گا, پولٹری کے ساتھ ساتھ انڈوں کا ذکر, یہ آئے دن ہم رپورٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چائنا سے یا ادھر ادھر سے نقلی انڈے بھی, سب سٹینڈرڈ انڈے بھی مارکیٹ میں موجود ہیں. انڈوں کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے نقلی انڈے والا تو گوسپ ہے, اٹ ہیز نو فیکچوئل. اصل میں بات میں بتاؤں جی, جب آپ کی قیمت بڑھتی ہے نا, اس سے پروڈکشن بڑھتی ہے, اور وہ وجہ بنتی ہے مندے کا. جب مندہ آتا ہے تو اس میں پروڈکشن کم ہوتی ہے, وجہ بنتی ہے تیزی کا. یہ ایک ڈبلیو کرو پیرشیبل کموڈٹیز کا چلتا رہے گا, اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کا ایک ہی حل ہے, اگر آپ نے فوڈ کی پرائس کو اعتدال پہ لے کے آنا, کم والی بات نہیں کر رہا, تو ہمیں پروڈکشن بڑھانی پڑے گی. دیٹس اے سمپل رول. اور پروڈکشن بڑھانے کے لیے ہمیں ان لوگوں کو کانفیڈنس میں لینا پڑے گا جو ایک کام کر رہے ہیں. ہمیں فارمر کو, پروڈیوسر کو بٹھا کے اس کے مسئلہ دیکھنا پڑے گا. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جس قیمت پہ خریدار خریدتا ہے اس کو وہ بہت مہنگی لگتی ہے, وہ افورڈ نہیں کر سکتا, اور انفارچونیٹلی وہ قیمت فارمر کو بھی سوٹ نہیں کر رہی, وہ بھی اس قیمت پہ بیچ نہیں سکتا. اس قسم کی صورتحال ہو گئی ہے. آپ یہ بات کر رہے ہیں جس شعبے سے منسلک کوئی انسان ہے, جب ہم پروڈیوسر کو ایکیوز کرتے ہیں آف منافع خوری, اصل میں حقیقت اس سے برعکس ہے. اس کو مارکیٹ فورسز کو ہم کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا. لیکن مارکیٹ فورسز کا جو ٹرسٹ ہے وہ اوور آل آپ کی مورل کرپشن کے ساتھ ممکن نہیں ہے, اور یہ انفارچونیٹلی صرف اور صرف ہمارے جو جو اتھارٹیز ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, جو انتظامیہ کی میں بات نہیں کر رہی ہوں, عام آدمی. اس وقت توقیر صاحب صورتحال یہ ہے کہ جو دوائیاں بنانے کے شعبے سے منسلک ہے, یا اس کی ترسیل سے, اس کی ڈسٹریبیوشن سے, اس کی ریٹیلنگ سے منسلک ہے, وہ شخص خود اس دوائی کو افورڈ نہیں کر پا رہا. کھانے پینے کی سٹورز میں جو موجود آپ کے اور میرے ہیلپرز ہیں, جو بیچارے ہمیں اگر کوئی چیز اونچی پڑی ہوئی اتار کے دیتے ہیں, وہ خود ان کھانے پینے کی اشیاء کو افورڈ نہیں کر پا رہے. یہ ہماری ٹف ریالٹیز ہیں اس وقت. ہم اس وقت کیا ایکسپیکٹ کریں گے لوگوں سے؟ دیکھیں جس طریقے سے اس وقت کرائسس آیا ہے, معاشی کرائسس آیا ہے, اب اگر ادویات کو دیکھیں 90% سے زیادہ جو را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے, تو ڈالر ریٹ 180 لاسٹ ایئر سے 6 مہینے میں اب دیکھیں 240 تک پہنچ گیا تھا, تھوڑا نیچے آیا. اس کے ساتھ ساتھ انرجی پرائسز دیکھ لیں, اور جس طریقے سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ رہی ہے, تو ادویات کی مینوفیکچرنگ بھی برے طریقے سے افیکٹ ہوئی ہے. اور ایک چیز ادویات کے ساتھ یہ اچھی ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی دوائی نہیں بڑھتی, جس طرح باقی چیزیں جیسے جیسے ڈالر بڑھ رہا ہے ڈیلی بیسس پہ پرائسز انکریز ہو رہی تھیں. یہ فلی کنٹرولڈ ہے. اب اس وقت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ادویات کی اویلیبلٹی کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک کہ جو جان بچانے والی ادویات ہیں, انٹرجیکٹ مجھے صرف یہ بھی بتائیے گا بیچ میں اس میں کہ جان بچانے والی ادویات کے ساتھ ساتھ جو ویکسینز ہیں, ابھی میں نے جیسے شروع میں بالکل آخری 1 منٹ رہ گیا, تو جیسے کیمپس میں بہت ساری حاملہ خواتین موجود ہیں, بچے موجود ہیں, ان کی جو مختلف بیماریوں سے ان کے بچاؤ کے لیے ویکسینز ہیں, کیا وہ ہمارے پاس اچھی مقدار میں موجود ہیں؟ نہیں, آئی تھنک اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ویکسین موسٹلی امپورٹ ہوتی ہیں, اور یہ گورنمنٹ کو یہ میک شور کرنا چاہیے کہ یہ اقسام کاٹنے کی یا جتنی یہ ویکسینز ہیں یہ اتنی فریلی اویلیبل نہیں ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے علاوہ جس طرح کے سیلاب میں یہ اتنے وبائی امراض آ رہے ہیں, تو جان بچانے والی اور عام استعمال کی ادویات کے لیے بہت, اس کی اویلیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ چونکہ ابھی بھی پاکستان میں ادویات جو ہے وہ باقی آپ جو ورڈ آف کاشن دے رہے ہیں لوگوں کو, ناظرین کو ایک دفعہ پھر ہم یہ بتاتے چلیں کہ ابھی ڈینگی سیزن آیا نہیں ہے, اور صرف سیلاب زدہ علاقوں میں نہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, بڑے شہروں کی بات کریں, آلریڈی کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی ڈاکٹر فیصل سے, انہوں نے کہا کہ بڑی تعداد میں ڈینگی کے مریض آنے شروع ہو گئے ہیں. سر, ہاؤ شوڈ وی پریپیئر؟ نومبر میں, اکتوبر کے اینڈ نومبر میں ایکچوئل ڈینگی سیزن شروع ہوتا ہے, کیا تیاری کرنی چاہیے اس وقت ہمیں؟ اس کے لیے تو یہ ہے کہ حفاظتی تدابیر, وہ سب سے امپورٹنٹ, پریکاشن از دا اونلی آنسر ٹو دس. اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ اسپرے کرے, اور یہ جو پانی آلریڈی اتنا پھیلا ہوا اس کو اسپرے کے بغیر اور کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ ہاسپٹلز میں جو ہے وہ ایمرجنسی وارڈ بننے چاہیے, پہلے سے تیاری ہونی چاہیے, کیونکہ ابھی کراچی میں دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگی کے اتنے مریض بڑھ رہے ہیں اور ہاسپٹل میں جگہ نہیں مل رہی. یہ تو دس از جسٹ دا اسٹارٹ. تو آئی تھنک
گورنمنٹ اینڈ کو نیٹس آئی تھنک کہ یہ جو جتنے علاقے ہیں نیٹنگز کو آپ لوگ پلیز اسٹرانگ کریں. اپنی مدد آپ کے تحت اس وقت وار فوٹنگ پہ کام ہونا چاہیے. اگر آپ کے گھر کے ارد گرد کہیں پہ بھی پانی کھڑا ہوا ہے پلیز اپنی صحت کو اولین ترجیح بناتے ہوئے اس کو کلیئر آؤٹ کیجیے. اینڈ جو میں کل سے بات کر رہی ہوں کہ مختلف طریقے سے ہم امداد کرتے ہیں, آپ پلیز خون کا عطیہ بھی دیجیے, پلیز گیو بلڈ ڈونیشنز بیکاز آنے والے دنوں میں ہمیں اس کی بھی ضرورت پڑے گی. توقی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے موجود ہونے کا. شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر عبدالکریم ہمارے ساتھ موجود تھے. تھنگس آر ناٹ لوکنگ گریو, لیکن آخر میں اسراف کے حوالے سے دوبارہ کہنا چاہیں گے جس طرح ہم چیزوں کا ضیاع کر رہے ہیں دیٹ از آلسو ناٹ ایکسیپٹیبل. اپنے ارد گرد نظر ڈالیے, جتنے لوگ مشکل میں ہیں اپنی ضرورت سے بڑھ کر, جسٹ بیکاز آپ کے پاس قوت خرید ہے, ایکسیسیبلٹی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ذخیرہ اندوزی کریں, کیونکہ ان چیزوں کا بھی آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اس وقت مساوات کی ضرورت ہے, مورل ہائی گراؤنڈ کی ضرورت ہے, اقدار کی ضرورت ہے. ہمارا یہ من حیث القوم ہمارے سامنے یہ چیلنج ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.